ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بے انتہا اہم بات کر رہے تھے. وہ 2 ڈیمز کی تھی جن کے ڈیزائن حالیہ واٹر کمشنر کے ڈائیلاگ کے دوران پاکستان کو دیے گئے. یہ نیمو بازگو اور چھٹیک نام سے 2 ڈیم ہیں. انڈیا نے یہ کہا کہ یہ ہم بنانے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے سائٹ سلیکشن کی ہے. حقیقت حال سر اس کے بارے میں کیا ہے جاوید صاحب؟ جی میں ایک جو پارٹیسپینٹ تھے اس میٹنگ کے, ان سے میں نے فیڈ بیک لیا تھا. تو اس انڈس بیسن ٹریٹی میں کہا گیا کہ جب اس طرح کا ڈیم بنے گا یا بننے شروع سے پہلے تو وہ ملک ڈیزائن اپنا سبمٹ کرے گا ٹو دی لوور ریپیرین. تو یہ دسمبر 2009 میں وہ ڈیزائن سبمٹ ہوا. 6 مہینے میں پاکستان نے رسپونڈ کرنا تھا, 3 مہینے میں رسپونڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہی آبجیکشنز تھیں کہ یہ آپ جو سلوس گیٹس اپنے جو آپ کی اسپل ویز ہیں وہ بہت لو ہیں, ان کو ریز کریں اکارڈنگ ٹو دی ٹریٹی. اس پہ اس دفعہ بیچ میں کوشش کرتے کہ ڈسکشنز ہو, وہی اوائڈ کرتے رہے انڈینس. اس دفعہ وہ ڈسکس ہوا اور وہی بات ہوئی کہ جی انہوں نے کہا جی اچھا ہم آپ کو رسپانس لے لیا ہے, آپ کے جو آبجیکشن دیکھیں پر وہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ آرگومنٹس پھر ہوئیں, اچھا پھر کہا جی اچھا ہم ان کو اسٹڈی کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے. اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو وہ بھی نہیں ایگری ہو سکی اور وہ بغیر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے وہ چلے گئے. مگر ڈیم بنتا رہا. ڈیم وہ بنائے جا رہے ہیں. کیا ہم نیوٹرل ایکسپرٹ یا انٹرنیشنل آربیٹریٹر کی طرف جا سکتے ہیں کہ وہ ثالث بن کے یا تیسرا فریق بن کے ہمارے کیے ہوئے اعتراضات پہ انڈیا کو پابند کرے کہ ان کی طرف دیکھو اور یوں ٹریٹی کو فلانٹ نہ کرو, یا نہیں کر سکتے؟ جی سر, یہ تو بغلار کا جو یہ سب لے ڈاؤن ہے, جو بغلار کے بھی روٹ ہم نے اڈاپٹ کیا تھا نا, یہ سارا لے ڈاؤن ہے اور اس پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ان کو کہا, پھر نہیں مانا, پھر ٹرائبل ثالث کی طرف چلے گئے. میں ادھر ان دونوں ڈیم کے بارے میں بتاؤں. یہ دونوں ڈیم, یہ جو انڈس ہے جی یہ تبت سے شروع ہوتا ہے, تبتن پلیٹو سے, اور پھر نیچے آتا ہے لداخ, ایک بہت بڑا اوپن پلین سی ایریا ہے, اس میں سے گزر کے پھر یہ انٹر کر جاتا ہے. وہاں پہ پانی انڈس کا اگر ٹوٹل واٹر دیکھیں تو بڑا کم ہے, مے بی 10% پانی ہوگا. تو یہ ڈیم جو بن رہے ہیں اوپر کر کے بن رہے ہیں ویلی کے اندر, اور اس میں ہائیڈل پوٹینشیل اگر تھوڑا کچھ وہ رکھتے ہیں ایگریکلچر, تو ان کے جو بات ہو رہی تھی ان کے 3.5 لاکھ ایکڑ کا وہ پانی جو لوکل یوز ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, پر اس کو اس ویلی سے کسی اور ویلی میں شفٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب لداخ کی ایگریکلچر کے لیے وہ الاؤڈ ہے, انڈس بیسن ٹریٹی میں وہ الاؤڈ ہے. تو یہ جو اس میں جو سارے کے اندر اس میں جی یہ نہیں ڈر کہ ہمارا کوئی پانی لے جائیں گے یا وہ کوئی پانی روک لیں گے. اس میں جو ڈر ہے وہ ہے کہ جی یہ جو اسپل وے کے جو ڈیزائن ہے دس امپراپر. ہم نے ایسے آبجیکشن ریز کیا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جن کا جو وہ نیچر ہے سپر پاور, وہ گنڈے والا جو کہ جی ہم نے دے دیا ہے. ان کی جو باڈی لینگویج تھی کہ ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے آپ. خواتین حضرات, یہ باڈی لینگویج آپ کے دل, آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کی کنوکشن کی غماز ہوتی ہے. ابراہیم صاحب, جاوید صاحب کی ایک بات سے تھوڑی سی تقویت ہوئی ہے کہ یہ نیمو بازگو اور چھٹیک جو ہے یہ ہمارا پانی نہیں روکیں گے, صرف لداخ کو سیراب کریں گے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ اچھا, جاوید مجید صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, ان کا ایک کیریئر گزرا اور کوشش ان کی یہ ہے کہ صلح صفائی ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جب جنگ ہوتی ہے تو اکثر ون اس کی ہوتی ہے جو پہلے شروع کر لیتا ہے. جی, ڈیفینڈر نہیں ہونا چاہیے. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا, یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے 1960 کی. اس ٹریٹی کے مطابق ویلی میں بھارت صرف اتنے ڈیم بنا سکتا ہے فار دا الیکٹریسٹی, بجلی کے لیے, جتنی کہ ویلی کو ضرورت ہے. اور آج جتنے ڈیم بن چکے ہیں یہ ویلی کی ضرورت سے 6 گنا زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں. جب یہ بجلی ایکسپورٹ ہو کے انڈیا جائے گی, the treaty does not allow it, number 1. number 2, جب ٹریٹی بنی تو کہا گیا کہ جو ڈیم اگر بنے گا بھی وہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوگا, ورنہ وہ اریگیشن کے لیے نہیں ہوگا, بڑا تھوڑا ہوگا اریگیشن کے لیے. جب گیٹ لگائے جاتے ہیں تو پھر مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کو روکنا ہے. بالکل. بغلی ہار کو جب روکا تو پھر اگر آپ روکتے بھی ہیں, بلکہ کیا کہا گیا کہ ریزروائر کو جب آپ فل کریں گے تو یہ جون, جولائی, اگست کے درمیان کریں گے تاکہ اس وقت مونسون ہوتا ہے. اور بغلی ہار کی فلنگ یا ادھر کی جو فلنگ کی گئی وہ آپ کی مارچ اپریل میں کی گئی, جبکہ ادھر آپ کی گندم کڑی تھی. اور آپ کا 55,000 کیوسک پانی جو آ رہا تھا چناب میں وہ 30-32 پہ آ گیا. اپر اور لوور چناب آپ کی خاموش ہو گئی, اجڑ گئی. ڈاکٹر صاحب اصل میں بات کیا ہے, جب ہم اس طرح کا معذرت خواہانہ انداز اپنائے رکھیں گے
تو لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں اپنے رائٹ کے لیے ٹرائی نہ کرنا. بس یہ بتا دیجئے یہ رویہ، اس ایٹیٹیوڈ، اس شکست خوردہ ذہنی حالت کے پیچھے کیا اصل حقیقت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اس کا حل کیا ہے. حل نہیں، پہلے اس کی وجہ بتائیں. وجہ بتاتا ہوں. جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، جب کسی کو کوئی جواب دہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے جب فرد واحد اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھ کے ڈیسیژن کرتا جاتا ہے تو ایسی سچویشنز ڈیولپ ہوا کرتی ہیں. کیا جب بھارت کا فقی فیڈریشن آف انڈین چیمبر اینڈ کامرس اپنی گورنمنٹ کو لکھتا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے ان کا پانی بند کر دو، اگر فقی اتنا اہم ہے تو پاکستان میں کوئی ادارہ ہے جو وزیر اعظم کو چھوڑے انڈس واٹر کمشنر کو کہہ سکے کہ انڈیا سے بچنے کے لیے یہ کام کر لو؟ انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں آئی ایم ناٹ سپوز ٹو آنسر یو. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا فرق ہے. جو جاننے والے تھے، جو کرنے والے تھے، اگر وہ اس طرح کے رویے اپنائیں گے تو پھر بہتری کہاں سے آئے گی؟ عمر، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ جو انڈس واٹر کمشنر پاکستان کے ہیں، ان کو بھی کوئی استثناء تو حاصل نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا؟ تاثر تو یہی لگ رہا ہے کہ بالکل ہی آج کل حکومت میں سبھی کو امیونٹی حاصل ہے. گزارش یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، جیسے میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا اور جاوید مجید صاحب نے بھی کہا کہ کشن گنگا اور بغلیار بھی جب ڈیم بن رہے تھے تو اس وقت انہوں نے نوٹس دیا، لیکن جب وہ ڈیم بن گئے، یعنی اربوں کی لاگت سے جب وہ ڈیم بن گئے، اس کے بعد یہ شاہ صاحب وہاں پہنچ گئے کہ جی آپ یہ اپنا سپل ویز کا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہی لالی پاپ دینے کے لیے انہوں نے صرف جو اوپر فری بورڈ کی ہائٹ تھی وہ 1.5 میٹر کم کر دی، باقی آپ کے گریٹڈ سپل ویز بھی رہے اور باقی بھی انہوں نے چیزیں وہیں. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا. بالکل صحیح. اب جو آگے جتنے ڈیم بن رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 1960 کے بعد اور خاص طور پر 1976 کے بعد جو بڑا مین پروجیکٹ جو پاکستان کے اندر اگر ریزروائر نہیں بنایا، اور آج اگر جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آن ایوریج 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال تقریباً سمندر میں ضائع کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو حالات جس تیزی سے جس طرف جا رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ کہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی طرف گئے تو پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں مزید جو ہے پانی جو ہے اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے. اس لیے ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، جو ہو گیا 62-63 سال میں ہو گیا، اس کی پانی کی اہمیت کو جانیں اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایک جو ہے ایک حکومتی سطح کے اوپر ایک ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس کو جو ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور اور میڈیا خاص طور کے اوپر اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. آپ کے سامنے ہندوستان میں کوئی سرے کی بندوق کوئی چلتی ہوئی کہتے ہیں جناب پاکستان سے جو ہے یہ دہشت گردی پاکستان کر رہا ہے. میں بھی سر یہی امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت اب کم از کم ہوش کے ناخن لے. مگر سر برا نہ مانیے گا، جن حکومتوں کے ہاتھ ہی کٹے ہوں ان کے ناخن کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی تو انگلیاں نہیں ہوتی جن سے کوئی اچھا کام ہو سکے. سر وہ اب بے ہوشی اور ہوش مندی اور خوابیدگی اور جو جاگے ہونے کا وہ قصہ اور ہے، مگر وہ کرتے ہیں اس بریک کے بعد.